حق چار یار علیہم السلام رضی اللہ عنہم اجمعین کی نسبت سے 4 مثالیں، جس سے آپ کو یہ حقیقت واضح ہوگی کہ اہل بیت کی محبت صحابہ کرام کے دور میں بھی ایک مقدس جرم بن چکا تھا آل امیہ کی بدماشیوں کی وجہ سے۔ حالانکہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق شروع میں کتاب الایمان چیپٹر میں 240 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا علی کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کر اناج کو اگایا اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا، اے علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان ایز پر صحیح مسلم 240 نمبر حدیث۔ لیکن امت نے وہ فرقہ وارانہ ٹسل کے اندر سیدنا علی کو پیچھے کرنا شروع کر دیا، اور پھر وہ بڑی حیران کن، یہ لوگ کہتے ہیں اس طرح کی باتوں کے فائدے کیا ہیں جی، قیامت دن پوچھا جائے گا، اور سر پوچھا کیوں نہیں جائے گا، ایمان کی بنیاد یہ ہے، آپ کی جنت دوزخ کا فیصلہ اس کے اوپر ہونے والا ہے۔ فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں 2 موقوفاً روایتیں ہیں سیدنا علی سے صحیح سند کے ساتھ، 952 نمبر اور 964 نمبر ہمارے پاس جو PDF موجود ہے۔ سیدنا علی کہتے ہیں کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے، اور میری وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں چلے جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی۔ محبت میں غلوف کرنے والے رافضی اور دشمنی میں غلوف کرنے والے ناسبی۔ کیوں جی شہزاد بھائی، اللہ معافی دے آپ اہل سنت اندر ہی کسے ہوئے، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو لیکن اللہ کے فضل سے یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ سنی شیعہ کی تفریق سے بالاتر ہو کر کتاب و سنت کے منہج پہ ہے الحمدللہ۔ کیوں؟ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔ یہ کہنا ضروری ہے اس لیے کہ علماء جب یہ سچائیاں سنتے ہیں نا تو انہوں نے گالیاں ڈیوائز کی ہوئی ہیں کہ کسی کے اوپر کوئی فتویٰ لگا دو، کسی پہ کوئی نہ میں نال جناب ویکسینیشن کرنا کہ بھائی یہ باتیں اہل سنت کی کتابوں میں ہیں، جو فتوے میرے پہ لگنے ہیں وہ ان اماموں پہ لگاؤ، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو پتہ چلا اماموں کے جانشین وہ نہیں ہیں جن کی شوکیسوں میں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، بلکہ وہ ہیں جو یہ پڑھتے بھی ہیں، یہ پڑھی نہیں ہوئی پڑھی ہوئی بھی ہیں الحمدللہ۔ لو جی پھر پہلی مثال، یہ جو میں نے جامعہ ترمذی سے حدیث پیش کی تھی 2 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3734 اور 3735 زید ابن ارقم سے، کہ پہلا شخص جو مسلمان ہوا وہ علی بن ابی طالب ہے، اور پہلا شخص جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ بھی علی بن ابی طالب ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ ناسبیت اس زمانے میں بھی کس طرح گھس چکی تھی۔ یہ ترمذی میرے ہاتھوں میں ہے، اوریجنل JPG آپ کو لگا دیں گے، اس میں ذرا دیکھیں یہ حدیث اتنی سادہ نہیں ہے۔ یہ 3735 نمبر جو حدیث ہے نا اور 3734 یہ کٹھی ہیں۔ 3734 میں جب یہ حدیث ابن عباس کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلا شخص جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ علی ہے، اس کے اوپر آگے کامنٹس ہیں امام ترمذی کے، وہ کہتے ہیں بعض محدثین کا کہنا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر ہیں، حضرت علی 8 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے، اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت ختیجہ لائیں ایمان۔ اوپر لکھ رہے ہیں صحابی کا قول اور آگے لکھ رہے ہیں بعض بابوں نے فرما دیا ہے۔ یہ دیکھ لیا آپ نے، ویسے تو کہتے ہیں صحابہ سے تابعین کے اقوال ٹکرا جائیں تو آپ صحابی کو لیں گے، ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ پہلا شخص جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ حضرت علی ہے، اور آگے امام ترمذی کا لکھ رہے ہیں، لیکن بزرگ فرماتے ہیں، حضرات فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جو ایمان لایا وہ حضرت ابو بکر ہے مردوں میں سے، اور حضرت علی جو ہیں وہ بچے تھے، اور حضرت ختیجہ جو ہیں وہ عورتوں میں لائی۔ فرقہ وارانہ جو بیماری ہے چاہے پرانے بابوں میں ہو یا نئے بابوں میں، چاہے سلف میں ہو یا خلف میں، فرقہ واری تو فرقہ واریت ہے۔ اور جو اگلی حدیث ہے ترمذی کی 3735 اس میں آپ دیکھیں کتنی خطرناک بات آ رہی ہے۔ زید بن ارقم کہتے ہیں پہلا شخص جو ایمان لایا وہ علی ہے۔ عمر بن مرہ تابعی کہتے ہیں جب میں نے یہ بات ابراہیم نخعی تابعی کے سامنے کی کہ زید بن ارقم صحابی نے مجھے بتایا کہ پہلا شخص جو ایمان لایا وہ حضرت علی ہیں، تو ابراہیم نخعی تابعی ہے، اور تابعی بھی جونیئر تابعی ہے، سینئر تابعین میں بھی نہیں آتا۔ وہ فوراً کہتا ہے، عمر کہتے ہیں کہ ابراہیم نخعی نے میری اس بات کا انکار کر دیا اور کہا نہیں سب سے پہلے تو ابوبکر ایمان لائے تھے۔ اور تنوں کو پوچھے تو ابوبکر کا زمانہ پایا، تو عمر کا بھی زمانہ پایا، اور آپ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آل امیہ میں کس قدر بغض اہل بیت انہوں نے گھول دیا تھا کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے میں نے زید ابن ارقم صحابی سے جو شروع میں اسلام لانے والا شخص ہے اس سے میں نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں حضرت علی سب سے پہلے ایمان لے کے آئے، اور ایک تابعی جس نے زمانہ بھی نہیں پایا ہوا وہ کہہ رہا ہے نہیں، تو دلیل لے کے دلیل کوئی نہیں، دلیل یہ ہے کہ سر میرا فرقہ وہ تیرا فرقہ وہ۔ تو یہ پہلی مثال ہے، اب چونکہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی نا تو اس لیے مجھے اس کی سے خیال آیا کہ میں پھر ایک مثال نہ پیش کروں، میں حق چار یار کے اوپر 4 مثالیں اس نسبت سے پیش کروں علیہ السلام، تاکہ پتہ چلے کہ خلفائے راشدین کے صحیح شیعہ ہم ہیں، آپ تو صرف چند فرقوں کے بزرگوں کے شیعہ ہیں نا، ہم چاروں خلفاء کا دفاع کرنے والے الحمدللہ۔ یہ پہلی مثال تو آپ نے سن لی نا، اور آپ دیکھ لیں صحابی کا انکار کرنے کے اوپر آمادہ ہو گیا ایک بندہ صرف اس وجہ سے، وہ فرقہ واریت کی وجہ سے۔ دوسری مثال سنیں، یہ پہلی مثال میں تو انہوں نے ٹوٹکا گھاڑ لیا نا کہ جی ہم کہہ دیتے ہیں مردوں میں ابوبکر، بچوں میں علی، عورتوں میں ختیجہ، اور آزاد کردہ غلاموں میں زید ابن حارثہ۔ ادھر تو کہانی کرا لی انہوں نے، اور کہانی بھی پڑھی گئی ہے کہ وہ کہانی سی، میں نے ثابت کر دیا۔ اب یہ جو دوسری مثال ہے نا یہ تو ہے ہی بالکل جعلی ہے، اور یہ آپ کے وہ جو لال رومال والے بھائی ہیں نا وہ بھی بیان کرتے ہیں اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹی حدیثیں، چلو ضعیف ہونا مان بھی لیں کہ بھی کسی لیول تک کوئی بیچارے کو کوئی غلطی لگ گئی ہے، ضعیف جداً انتہائی ضعیف اور موضوع روایتیں وہ بیان کرتے ہیں، اور جو صحیح مسلم میں حدیث ہے وہ بیان نہیں کرتے، اور یہ ہر سنیوں کے بچے کو رٹا دی گئی ہے۔ آپ بچپن سے سن رہے ہیں یہ 2 حدیثیں، یہ 2 حدیثیں مشکات المصابیح کے اندر موجود ہیں جو یہاں پڑھی ہوئی نہیں ہے، پڑھی ہوئی ہے۔
اور اس پہ شیخ زبیلی زئی اور شیخ البانی دونوں نے سے کہا یہ جھوٹی روایتیں ہیں. میں آپ کو روایت بھی بتا دیتا ہوں. پہلی روایت ہے 6068, یہ بڑی مشہور ہے تو ہم سارے کو پتا ہوئے گی, تو اسی بھی سارے ساڑھے نال دے ہو نا. سیدہ عائشہ کہتی ہیں چاندنی رات تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا, اچانک میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں عمر کی. تو میں نے عرض کیا ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئیں؟ تو آپ نے فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی نیکیوں کے مقابلے میں ایک نیکی کے برابر ہیں. یہ ہم سن کے کہتے تھے سبحان اللہ, جھوٹ. نیچے لکھا شیخ زبیر صاحب نے اسنادہ موضوع, گڑی ہوئی روایت ہے, اور یہ زبیلی زئی نے نہیں لکھا. یہ پہلی تو بات ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ رزین کتاب میں ہے جس کی تو سندی کوئی نہیں موجود ہے. پھر بھی انہوں نے کہا اس کتاب کو بھی چھوڑ دیں. تاریخ بغداد, خطیب بغدادی کی ایک تاریخ کی کتاب ہے, اس میں موجود ہے. اس میں ابن محمد نام کا ایک کذاب راوی ہے, اور اس کے علاوہ اسماعیل نام کا راوی ہے جو موضوع حدیثیں بیان کرتا تھا. اور جس بندے نے یہ حدیث تاریخ بغداد میں لکھی ہے نا, خطیب بغدادی نے, 5ویں صدی ہجری میں بہت بڑے ایک مورخ گزرے ہیں, انہوں نے بھی لکھا ہے حدیث موضوع ہے. یہ وہ کہتے ہیں ہماری بھی حدیث لکھی ہوئی ہے, آگے کے لکھا ہوا ہے جعلی ہے, انہیں کو پڑھ دیں. حدیث تو حدیث ہوتی ہے, اصلی ہو جعلی, ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے, اصلی ہو جعلی. بھائی حدیث نہیں ہوتی. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, جس نے میری طرف کو ایسی بات منسوب کی جو میں نے بیان نہیں کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. حدیث کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے. اے کہانی سیدھے مشکات ہی میں ایک دوسری کہانی بھی ہے, وہ بھی سنیں, وہ بھی آپ کو بچپن سے پڑھائی گئی ہے. مشکات میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6034 کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے جب ابو بکر کا تذکرہ ہوتا تو وہ رو پڑتے اور کہتے میں چاہتا ہوں کہ میرے سارے عمل لے لیے جائیں اور غار ثور کی ایک رات کی نیکی مجھے مل جائے حضرت ابو بکر کی میری پوری زندگی. جھوٹی روایت, گڑی ہوئی. اندازہ کریں, سر ضعیف بھی نہیں, ضعیف جداً. لکھتے ہیں یہ امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں لکھی ہے, اس میں فرات بن صائب جو ہے وہ متروک راوی ہے. یہ سب سے بڑی جرح ہوتی ہے کسی راوی کے اوپر, متروک ہوتا ہے جس کی حدیثیں ترک کر دی گئی ہوں کہ یہ اتنا بڑا جھوٹا ہے کہ اس کی کوئی حدیث نہیں لینی. گھڑی ہوئی روایت ہے. سر اس کے اوپر تو آپ اللہ اکبر استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں نا, اس سے بڑا استغفر اللہ یہ ہے کہ یہ تو تھی جعلی روایتیں جو آپ کے بچوں کو اور مجھے بچپن سے پڑھائی گئیں. اور جو صحیح حدیث تھی مسلم شریف کے اندر, کدھر ہے مسلم شریف, موضوعات شریف نہیں, مسلم شریف, صحیح مسلم میں انٹرنیشنل کے مطابق 6222 سیدنا علی کے فضائل کے چیپٹر میں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر فتح نہیں ہو رہی تھی, اور پوری ڈیٹیل آپ کو المستدرک للحاکم میں ملے گی کہ پہلے حضرت ابو بکر کو بھیجا نبی علیہ السلام نے, لشکر کو شکست ہو گئی, پھر حضرت عمر لشکر لے کے گئے, شکست ہو گئی, 10 سے 14 دن گزر گئے, فتح نہیں ہو رہی تھی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم 6222, یہ آگے الفاظ شروع ہے. کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. یہ اس سے بڑی بات. ویسے تو آج کے رسول سارے بنے ہوئے ہیں نا, یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے. تو صحابہ کہتے ہیں ہم پوری رات اس فکر میں سوئے نہیں ہیں کہ یہ خوش نصیب کون ہے, ہر ایک دعا کر رہا ہے اللہ میں ہی ہوں. اور ابو ہریرہ کہتے ہیں حضرت عمر مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے بھی خواہش ہوئی کہ نبی علیہ السلام وہ جھنڈا میرے ہاتھ میں دیں. مجھے کبھی حکمرانی کی تمنا نہیں تھی, لیکن یہ اعزاز ہی بہت بڑا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. سیدنا عمر کہتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام نے صبح مجھے نہیں بلایا, علی ابن ابی طالب کو بلایا, مجھے علی پر رشک رہے گا. یہ روایت تھی مسلم کی. یہ کسی سنی عالم کو بھی پتا ہے, میں آن ویڈیو کہہ رہا ہوں, میرے سے پہلے آج تک کسی سنی نے اپنی کتاب میں لکھی ہو ٹاپک بنا کے یا کبھی بیان کی ہو. تو سر مسلم شریف میں نے تو نہیں دریافت کی, بس آپ کے پاس پڑھی ہوئی تھی, میں نے پڑھی ہوئی ہے. یہ 6222 JPG بھی لگا دیں گے, پھر ہم پوچھیں گے کہ یہ آپ نے جعلی روایتیں تو لوگوں کو بتائیں جو مسلم شریف میں روایت تھی کہ حضرت عمر ابو بکر پہ رشک نہیں کرتے تھے, مولا علی پہ کرتے تھے. یہ نہیں بتایا آپ نے, کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ آپ فرقہ وارانہ اس حصار کے اندر گھر چکے تھے. ہم نے کیوں بتا دیا؟ کیوں؟ نام ہے وابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم, علمی کتابی. دیکھیں نا لوگوں کو جب غصہ آتا ہے وہ گالیاں نکالتے ہیں, ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم پیار محبت سے کہتے ہیں کہ جھوم کے کہہ دو کہ نام ہے وابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم, علمی کتابی. ٹھیک ہوگا جی. یہ دوسری مثال ہوگی. اب ذرا آپ سنیں جناب تیسری مثال. توبہ توبہ, یہ یقین کریں یہ بیان کرتے ہوئے میں کہاں پر ہوں کہ یہ اندازہ کریں کس لیول کا جرم محبت اہل بیت صحابہ کے زمانے میں بن چکا تھا. تیسری مثال صحیح بخاری میں ہے 3706, لیکن ڈیٹیل جو ہے اس کی صحیح مسلم شریف میں ہے. انٹرنیشنل کے مطابق 6217. یہ مسلم شریف پڑھی ہوئی نہیں ہے, پڑھی ہوئی ہے, اس کا JPG بھی اوریجنل لگا دیں گے. صحیح مسلم شریف میں انٹرنیشنل کے مطابق فضائل علی والے چیپٹر میں یہ پہلی حدیث ہے 6217. عامر بن سعد ابن ابی وقاص نے حدیث بیان کی ایک جگہ پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو مولا علی ہوتے. ایک حضرت عمر کے بارے میں بھی حسن درجے کی روایت ہے, وہ ترمذی میں ہے, اور یہ مسلم شریف میں مولا علی کے فضائل میں پہلی حدیث ہے, اور بخاری میں بھی موجود ہے. مسلم میں کیا ہے 6217, یہ مسلم کا طریق پڑھ رہا ہوں. عامر بن سعد ابن ابی وقاص نے حدیث کی بیان کر دی. اب دور تھا آل امیہ کا, حضرت معاویہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ان کو تو یہ باتیں ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ممبروں پہ سب و شتم ہو رہا ہے, اور ادھر علی کی نسبت وہ ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, یہ چھوٹی نسبت تو نہیں ہے, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. انہوں نے کہا وہ حضرت موسیٰ کو سپورٹو ہارون تھے, تو نبی علیہ السلام کے ساتھ اس لیول کے سپورٹو مولا علی تھے. تو وہ سعید ابن مسیب تابعی, کتنا بڑا تابعی ہے یہ,
اس نے جب حضرت سعد کے بیٹے سے یہ حدیث سنی نا تو اس نے کہا کہ میں تمہارے باپ سے خود جا کے حدیث سنتا ہوں. یہ ایویں نہیں کولو پہ مارتا تو ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا جانور تو نہیں کہیں تو آج کے دور میں. ٹھیک ہے, یہ میں تنزیہ بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں جی نہ مجھے سعودیہ سے ریال آتے ہیں نہ ایران سے, میں تو نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, اگر آج ہوتے تو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابا جی کو پوچھ لو. سعید ابن مسیب آیا ہے پھر سعد ابن ابی وقاص کے پاس. سعد ابن ابی وقاص فوت ہوئے 56 ہجری میں حضرت معاویہ کے دور حکومت میں, ان سے 4 سال پہلے فوت ہوئے ہیں. 60 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے ہیں. یعنی یہ یزید کا زمانہ نہیں ہے, حضرت معاویہ کا زمانہ ہے. میں یہ بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ کہ یہ نون لیگ کا دور ہے, یہ پی ٹی آئی کا دور ہے, یہ پیپلز پارٹی کا دور ہے, یہ آپ کو بتا رہے ہیں, یہ کلیئر ہونا چاہیے. اچھا جی, بہرحال میں ان ادوار کو پھر بھی ان دور سے بہتر سمجھتا ہوں, کیونکہ آج کل تو یہ کام نہیں ہو رہا کہ ممبروں پہ حضرت علی پہ لعنت ہو رہی ہو آفیشلی گورنمنٹ لیول کے اوپر. انڈیویجولی کو بکواس کرتے ولادہ بات ہے. تو وہ اب آئے سعد ابن ابی وقاص کے پاس اور کہا جی حضرت اس طرح آپ کا بیٹا حدیث بیان کرتا ہے, کیا آپ نے نبی علیہ السلام سے یہ حدیث سنی ہے؟ تو سعد ابن ابی وقاص جو اشرا مبشرہ 10 صحابہ میں سے ہیں, نبی علیہ السلام کے ماموں لگتے ہیں رشتے میں, اور مولا علی کا قول ہے بخاری اور مسلم میں نے سعد ابن ابی وقاص کے علاوہ کسی شخص کے لیے حضور کی زبان سے نہیں سنا کہ میرے ماں باپ تیرے پہ قربان, اے سعد تیر چلا عہد کے موقع پر. حضور نے کہا میرے ماں باپ قربان. اس شخص سے ایک تابعی آ کے پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ نے رسول اللہ سے یہ سنا ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ؟ تو حضرت سعد کہہ رہے ہیں ہاں میں نے خود سنا ہے. تو اب تسلی ہو جانی چاہیے نا. لیکن نہ سر, آل امیہ نے جو زہر گھولا ہوا تھا, ممبروں پہ صبح شام لعنت ہو رہی تھی, علی پر لعنت, علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت. تو سر سعید ابن مسیب بھی لڑکھڑا گیا, اس کو صحابی پہ یقین ہی نہیں آ رہا. اچھا وہ پھر دوبارہ پوچھتا ہے کہ سعد کیا واقعی سنی ہے حدیث؟ اور سعد ابن ابی وقاص نو آ گیا غصہ. انہوں نے نا یوں اپنی دونوں انگلیاں اٹھائیں, مسلم شریف ہے سر, یہ موضوعات شریف نہیں ہے, مسلم 6217 اپنے کانوں پہ رکھی اور کہا میرے کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے خود نبی علیہ السلام سے یہ بات نہ سنی ہو کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر اس کے بعد میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ آپ نے دیکھا. اور سر ہماری ویڈیوز آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی, اور سر تابعین کو حدیثیں نہیں تھی ہضم ہوتی, اور عام تابعی نہیں. ابراہیم نخعی کو چھوٹا بندہ ہے یار, سعید ابن مسیب کو چھوٹا بندہ ہے. آپ کے علماء اور آپ کے بزرگ بابے پرانے امام بھی, ان کی کیا اوقات ہے سعید ابن مسیب اور ابراہیم نخعی کے مقابلے پہ, جب ان کو اتنے بڑے بڑے مغالطے لگے ہوئے ہیں اور آل امیہ کی وجہ سے اتنے بڑے دھوکے دیے گئے ہیں, تو سر ان کی کیا حیثیت ہے؟ اور آپ کے جو یہ زر خرید مولوی جو بیچارے ویڈیوز ریکارڈ کروا رہے ہیں, ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, ان کے بڑے بزرگوں کی کوئی حیثیت نہیں, بڑے اماموں کی, جبکہ تابعین کو اتنا بڑا دھوکہ دے دیا گیا. تو یہ میرے بھائیو یہ تلخ حقیقت ہے. آپ وہ حدیث بھی آپ سن لیں کہ آل مروان آل امیہ مولا علی پر لعنت کرتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6229, بخاری میں بھی ہے لیکن وہ کنٹرولڈ الفاظ کے ساتھ ہے. بخاری کا نمبر ہے 3703. امام بخاری ذرا ایک شریف النفس آدمی تھے, وہ بٹوین دا ورڈز بات کرتے تھے. وہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ سال ابن سعد السعدی کو بلایا گیا ممبر پہ کہ حضرت علی کے بارے میں کہو, کہ کہو. امام بخاری نے کہا رہن دو نا, سمجھ جاؤ نا. لیکن امام مسلم نے کہا نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو امام مسلم نے کہا میں تو علمی کتابی بندہ ہوں. 6229 امام مسلم نے نقل کیا کہ سال ابن سعد السعدی کو بلایا گیا آل مروان میں سے, گورنر مدینہ, یہ سارے آل امیہ حضرت معاویہ کے گورنر مروان بن حکم اور اس کی اولاد, اور کہا کہ حضرت علی پر آ کر سب و شتم کرو. یہ کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے. نہ سر, مسلم شریف 6229, موضوعات شریف نہیں, مسلم شریف. تو وہ کہتے ہیں میں معاذ اللہ, میں کیوں علی ابن ابی طالب پر لعنت کروں؟ سال ابن سعد السعدی سابقون الاولون میں سے تھے, شروع کے مسلمانوں میں سے. اور ان کے بارے میں بخاری مسلم میں وہ حدیث بھی ہے کہ یہ آل امیہ کے دور میں نا جب حج کے موقع پہ لوگ ان کو بوڑھے بوڑھے صحابہ کو تلاش کرتے تھے نا, آ کے جو بالکل ایج تو رہ گئے سن, یعنی جو تابعین ہیں وہ تو کہتے ہیں 50 سال پہلے ہوندے تھے, 80 سے آبی ہوندے, تو وہ پھر بوڑھے صحابہ کو تلاش کر کے ان سے باتیں سنا کرتے تھے. تو سال ابن سعد السعدی پھر ان کو بتایا کرتے تھے بخاری مسلم میں کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں غزوہ احد کے موقع پر کس نے حضور کا زخم دھویا تھا اور کس نے مرہم پٹی کی تھی. علی ابن ابی طالب پانی ڈالتے تھے اور سیدہ فاطمہ دھوتی تھی, اور جب خون نہیں رکتا تھا تو انہوں نے ایک کاٹن کے کپڑے کی راکھ جلا کے ادھر رکھ دی. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ قسمیں اٹھا کے یہ باتیں کیوں کرتے تھے, کیوں؟ اس زمانے میں آل امیہ لعنت کر رہے تھے تو وہ حضرت علی کے فضائل سناتے تھے. زید بن ارقم کے بارے میں مسلم شریف میں جو آتا ہے, وہ آخر میں حدیثیں آئیں گی غدیر خم کی, ان کو لوگ کیا کہتے ہیں جی آپ تو بڑا عرصہ آپ کا حضور کے ساتھ گزرا ہے, آپ تو چند بچے کچے بزرگوں میں سے ہیں, بزرگان دین میں سے ہیں, بتائیں حضور سے ہم نے کیا سنا؟ ان کا مجھے زیادہ باتیں تو یاد نہیں, غدیر خم یاد ہے, قرآن اور اہل بیت. پھر وہ پوری حدیث بیان کرتے ہیں. غدیر خم پہ لاکھوں لوگوں نے میرا کلپ دیکھا, آپ یوٹیوب پہ غدیر خم لکھے نا تو انجینئر صاحب سامنے آ جائیں گے, کیا حکم ہے میرے آقا, جن کٹا تھوڑا, تو وہ جن کٹیا ہے. یہ سال ابن سعد السعدی کو انہوں نے کہا چلو تم یہ نہیں کہتے نا علی پر لعنت, تم کہہ دو ابو تراب پہ اللہ کی لعنت, لعن اللہ ابو تراب نعوذ باللہ. یہ الفاظ ہے مسلم 6229 غدیر خم سے اگلی والی حدیث میں. تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت سال ابن سعد السعدی نے کہہ لگایا, اوے انہوں نے کہا کہہ کر لگا کے ان کا تم ابو تراب تحقیر سے کہہ رہے ہو. ابو تراب کا مطلب کیا ہے؟ مٹی والا. اور یہ آل امیہ ابو تراب ان کی محبت میں نہیں کہتے تھے. آل امیہ جب ابو تراب کہہ رہے ہو نا مطلب ہے تحقیر کر رہے ہیں, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. وہ محبت سے نہیں کہتے تھے, مٹی والا جسے یہاں بھی کہتے ہیں مٹی میں. حالانکہ حضرت علی کی کنیت تھی ابو الحسن. تو سال نے ایک کہہ لگایا, انہوں نے کہا ہاں تم کہہ رہے ہو کہ ابو تراب میں کہہ دوں, اور یہ بڑا تحقیر سے. اور مولا علی تو سب سے زیادہ اس نام سے خوش ہوا کرتے تھے. پھر ذرا ان کا پارا نیچے آیا, انہوں نے کہا یہ ابو تراب پھر نام کیسے پڑ گیا؟ سانو تو بچپن تو ہی پڑھایا گیا کہ یہ نیوا کرنا ہے علی نو,
تو کہہ رہے علی خوش ہوتا سی اس طرح گلا سن کے. ان کا میں تمہیں بتاتا ہوں, ایک دفعہ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کی آپس میں چپکلش ہوئی, میاں بیوی کے ناطے. سیدنا علی ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے, نبی علیہ السلام تشریف لائے, کہا تیرے چچا کا لڑکا کدھر ہے؟ کہا یا رسول اللہ ناراض ہو کے چلے گئے. آپ نے بندے دوڑائے, دیکھو علی کہاں ہے. یہ نہیں کہ علی کو بلا کے لاؤ, لوگوں نے آگے بتایا مسجد نبی میں لیٹے ہوئے مٹی میں. علی نے کدھر جانا تھا سر؟ مسجد میں. درویش آدمی. نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے, اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹی جھاڑی اور کہا اٹھ ابو تراب, اٹھ ابو تراب, اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ. سیدنا علی اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے اپنی کنیت ابو تراب رکھ لی, ابو الحسن بھول گئے. تو انہوں نے کہا تم کہہ رہے ہو ابو تراب تحقیر سے, مولا علی کے سامنے کو ابو تراب کہے تو خوش ہوں گے. ٹھیک ہے, جیسے بخاری میں آتا ہے, ابو جہل کہتا تھا یار ہم محمد محمد کہتے ہیں تو محمد کا تو مطلب ہے جس کی حمد کی جائے, تعریف والا, تو ہم اس کا نام مزمم رکھ دیتے ہیں. تو نبی اسلام تک بات پہنچی, آپ نے فرمایا مزمم کو کہتے ہیں, میں تو محمد ہوں, میں تو مزمم نہیں ہوں. تو یہ اہل امیہ ابو تراب کہتے تھے, حضرت علی کو نیچا کرنے کے لیے حضرت علی کہتے تھے ہاں میں تو ابو تراب ہوں, یہ میرا نام تو نبی اسلام نے ابو تراب رکھا ہوا ہے. جیسے حضرت ابو ہریرہ بلیوں والا نبی اسلام نے رکھ دیا تھا نا, عبد الرحمن نام تھا ان کا. تو باقی تفصیلات کے لیے آپ 5B میرا ریسرچ پیپر پڑھیں, وہ اینڈ پہ میں تعارف کرواؤں گا انشاءاللہ تعالی. باقی اسی کو سپورٹیو ایک روایت میں آپ کو بتا دوں, وہ مسلم شریف میں ہے, صحیح مسلم شریف, موضوعات شریف نہیں, 6220 صحیح مسلم میں. سیم وہی راوی ہے سعد ابن ابی وقاص, ان کو حضرت معاویہ حکم دیتے ہیں, امر معاویہ الفاظ ہیں, حکم دیتے ہیں. آگے ہمارے سارے بیچارے تشریح کرنے والے نبی اسماعیل کہتے ہیں پتہ نہیں کس چیز کا حکم دیا تھا. سر اسی چیز کا حکم دیا تھا جس کا بعد میں انکار کر رہے تھے. ایڈے بولے ہو تسی, روٹی منہ نہ کھانے ہیں نا سارے. امر معاویہ, معاویہ نے حکم دیا اور پھر کہا کہ تمہیں کیا چیز مانے ہے کہ تم علی ابن ابی طالب پر سب نہیں کرتے. تو آگے الفاظ ہیں میں کبھی بھی علی پر سب نہیں کروں گا. تو حکم پھر اسی چیز کا دیا جا رہا تھا, اور سب کا مطلب تنقید نہیں سر, نہ. صحیح مسلم 6229 سب کا ترجمہ آیا ہوا ہے. آل مروان کیا کہتے تھے؟ لعن اللہ بالتراب, نعوذ باللہ, لعنت بھیجتے تھے. باقی پھر سعد ابن وقاص نے کہا معاویہ میں نے 3 باتیں ایسی سنی ہیں علی کے بارے میں, مجھے ایک بھی مل جاتی. کون کہہ رہے؟ سعد. اور سر آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں, سعد ابن وقاص اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے علی کے مقابلے پہ, اور آپ بعد کے لوگوں کو جو ہے وہ برابر دونوں سے آپ یہ خیر ہی ہے, دونوں ہی بھائی بھائی ہیں. اور سر بھائی بھائی تو سعد نہیں اپنے آپ کو کہنے کے لیے تیار, وہ کہہ رہے ہیں 3 باتیں علی کو ایسی ملی ہیں, مجھے ایک بھی مل جاتی نا تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر تھا, دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بڑھ کے مجھے محبوب تھا. سن معاویہ, پہلی فضیلت یہ وہی سنائی کہ نبی علیہ السلام نے تبوک کے موقع پر فرمایا تھا, جب پہلا اور آخری موقع تھا کہ مولا علی حضور کے ساتھ نہیں جا رہے تھے, مدینہ شریف پہ چھوڑ کے جا رہے تھے. حضرت علی رو پڑے, یا رسول اللہ آپ کے ساتھ جانا ہے. فرمایا علی تو اس پہ خوش نہیں ہے, تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. جیسے ہارون علیہ السلام کو امت پر چھوڑ کے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام تو طور پر, اور میں تبوک پہ جا رہا ہوں. آپ ذرا لیول دیکھیں, آپ تو میں تو یہ بات کرتے ہیں نا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار غار کہتے ہیں, لیکن یہاں ذرا آپ لیول دیکھیں. ہم تو سب کا احترام کرتے ہیں, لیکن سیدنا علی کا جو ایک ورث تھی وہ آپ دیکھیں. دوسرا موقع معاویہ سن, غزوہ خیبر کے موقع پر جب فتح نہیں ہو رہی تھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں. ہم رات کو سوئے نہیں کہ کون خوش نصیب ہوگا. صبح نبی علیہ السلام نے بلا کر علی بن ابی طالب کو جھنڈا دیا, آشوب چشم تھا, مبارک لعاب لگائے آنکھوں میں, فتح کی دعا کی, مبارک ہاتھوں سے زرہ باندھی, فتح ہوگی. اسی پہ وہ مسلم کے الفاظ ہیں 6222 کہ سیدنا عمر کہتے ہیں میں پوری زندگی رشک کروں گا کہ علی کو جھنڈا ملا, مجھے نہیں ملا. اور معاویہ سن, تیسری فضیلت یہ کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی, قرآن میں ہے نا سورہ ال عمران کی 61 نمبر آیت میں کہ تم بھی اپنے بچوں کو لے آؤ, اپنی عورتوں کو, خود بھی آ جاؤ, ہم بھی آ جاتے ہیں, اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں. وہ تو پھر بھاگے نجران کے عیسائی, ورنہ تو یرموک وہیں پہ ہو جانی تھی, ختم ہو جانا تھا سب کچھ. تو نبی علیہ السلام سیدنا حسن حسین اور مولا علی کو ساتھ لے کر گئے اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے. یہ 3 موقع, اور باقی روایتوں میں ایک چوتھا موقع بھی آتا ہے غدیر خم والا, من کنت مولاه فہذا علی مولاه. سعد ابن ابی وقاص نے وہ چوتھی فضیلت بھی ذکر کی اور کہا معاویہ مجھے تو ایک بھی مل جائے تو میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھوں گا, چاہے جائے کہ مولا علی کے اوپر میں سب و شتم کروں. اور یہ کہتے ہیں نہیں وہ تو پوچھ رہے تھے کہ جی یہ باقی لوگ کرتے ہیں, آپ کیوں نہیں کرتے ہیں, مجھے کچھ فضائل سنائیں. یہ باقی لوگ جو کر رہے تھے وہ کس کی حکومت میں, کس کی, وہ کہتے ہیں نہیں وہ خود نہیں کرتے تھے, ان کے نیچے والے لوگ کرتے تھے. سر یہ نیچے والے لوگ جو ہیں کس کے کہنے کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں؟ بڑوں کی شے ہوتی ہے تو نیچے والے کر رہے ہوتے ہیں نا, ورنہ بڑے رکوا نہیں سکتے. تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ ویسے فضائل سننا چاہتے تھے. فضائل سننے کا یہ طریقہ ہے کہ تجھے حکم دیا اور پوچھا تجھے کون سی چیز مانے کہ تو نہیں کرتا. ٹھیک ہے, یہ خود صحیح نا وہ امام نبی اور باقی لوگ نہ رنگ بھرتے ہیں, اور پھر وہ لکھتے بھی ہیں کہ ہم پر واجب ہے کہ ہم اس طرح کی حدیثوں کی تعویل کریں, توڑیں ان کو حدیثوں کو. ٹھیک ہے, یہ ہم پہ فرقے ہونے کی وجہ سے واجب ہے. حدیث خود اپنی حفاظت کرتی ہے. اسی کا ایک طریق سنن نسائی الکبریٰ میں ہے 8439 خصائص علی والے چیپٹر میں. اس میں آگے الفاظ ہے کہ حضرت سعد کا بیٹا کہتا ہے جب معاویہ نے یہ باتیں سعد سے سنی تو جتنے دن مدینہ شریف رہے ایک کلمہ حضرت علی کے خلاف نہیں نکالا. اتنے ڈر گئے کہ میں اب سعد کے سامنے نا حضرت علی کی برائی کروں. تو یہ پتہ چل گیا وہ فضائل نہیں سن رہے تھے, وہ کسی اور چکر میں تھے. وہ کس چکر میں تھے وہ انشاءاللہ 5B ریسرچ پیپر کا تعارف انشاءاللہ اینڈ پہ آپ کو نا اس کا تعارف کروائیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالی. تیسری حدیث المستدرک للحاکم میں ہے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6121. امام حاکم اور امام ذہبی نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرط پہ اس حدیث کو صحیح کہا, اور اس کے راوی ہیں قیس بن ابی حازم تابعی المتوفى 90 ہجری. اس بندے کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے, قیس بن ابی حازم.
یہ حدیث میں ورڈ بائی ورڈ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اس کی لذت ہی اس صورت میں ہے. یہ المستدرک للحاکم میرے پاس ہے، یہ پڑھی ہوئی نہیں ہے، پڑھی ہوئی بھی ہے. اس میں سے ورڈ بائی ورڈ المستدرک للحاکم، انٹرنیشنل نمبر ہے 6121. یہ بریلویوں نے شائع کی ہے اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر کی ہے. اس کا پی ڈی ایف بھی اویلیبل ہے، ہم جے پی جی انشاءاللہ اس کے اندر ڈال دیں گے. قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ میں مدینہ شریف میں تھا. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں بازار میں جا رہا تھا. میں ایک بازار مدینہ شریف کا جس کا نام انہوں نے اس میں لکھا ہے احجاز زیت، اس بازار میں تھا. میں نے دیکھا ایک شخص سواری پر سوار تھا، کافی سارے لوگ اس کے گرد جمع تھے. وہ شخص سیدنا علی کو گالیاں دے رہا تھا، سب و شتم کر رہا تھا. میں بتا رہا ہوں یہ صحابہ کا دور ہے. اسی اسنا میں سیدنا سعد ابن ابی وقاص وہاں تشریف لائے. سعد ابن ابی وقاص آخری صحابی ہیں بدری جو فوت ہوئے 56 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں. مراد یہ ہے کہ حضرت معاویہ کے دور کے اندر کی یہ بات ہے، بعد کی نہیں، یزید کا زمانہ نہیں ہے، کیونکہ وہ 56 ہجری میں فوت ہوئے اور حضرت معاویہ فوت ہوئے 60 ہجری میں. وہ وہاں پر کھڑے ہو گئے، لوگوں سے پوچھا کیا ہوا. لوگوں نے بتایا کہ یہ آدمی علی ابن ابی طالب کو گالیاں دے رہا ہے. حضرت سعد آگے بڑھے، لوگوں نے ان کو راستہ دیا. حضرت سعد اس کے قریب آئے اور فرمایا ارے تو علی کو گالیاں دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے؟ کیا علی سب سے پہلا مسلمان نہیں ہے؟ کیا وہ رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے والا پہلا شخص نہیں ہے؟ کیا وہ سب سے زیادہ دنیا سے بے رغبت نہیں ہے؟ کیا وہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا نہیں تھے؟ یعنی یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ گزر چکے تھے، سیدنا علی کی وفات شہادت کے بعد ہے. اس کے علاوہ حضرت سعد نے حضرت علی کے کافی فضائل گنوائے، یعنی بے شمار گنوائے، وہ راوی کو یاد بھی نہیں ہے، ویسے جو انہوں نے بیان کر دیے وہی کافی ہیں. پھر وہ آگے یعنی مزید بیان کرنے لگے کہ کیا علی ابن ابی طالب رسول اللہ کے داماد نہیں تھے؟ کیا وہ غزوات میں رسول اللہ کا جھنڈا آگے اٹھا کر نہیں جایا کرتے تھے؟ اس کے بعد حضرت سعد نے قبلہ رو ہو کر ہاتھ بلند کر کے یوں دعا کی، اے اللہ یہ شخص تیرے اولیاء میں سے ایک ولی کو گالیاں دے رہا ہے. اللہ اکبر. اے اللہ یہ مجمع ختم ہونے سے پہلے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا اور لوگ دیکھیں. حضرت قیس بن حازم کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم ابھی وہاں سے ہٹے بھی نہیں تھے کہ اچانک اس شخص کی سواری بدکی. اس سواری نے اس آدمی کو سر کے بل پتھروں پر گرایا، جس کی وجہ سے اس کی کھوپڑی کھل گئی اور اس کا بھیجا باہر آ گیا اور وہیں پر وہ عبرت ناک موت مر گیا. آگے امام حاکم لکھتے ہیں یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرط کے مطابق ہے، لیکن شیخین نے اسے روایت نہیں کیا اور امام زابی نے کہا کہ بالکل یہ حدیث صحیح ہے. المستدرک کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا پورا نام ہے المستدرک علی الصحیحین. بخاری اور مسلم کی چھوٹی ہوئی حدیثیں جو انہوں نے بیان نہیں کی تھی اسی شرط میں اس کتاب کے اندر ہے اور امام حاکم نے بھی تصحیح کر دی ہے. تو یہ میرے بھائیو حدیث تھی. اس میں بھی آ گیا کہ سیدنا علی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، سب سے پہلے نماز پڑھی، سب سے زیادہ علم والے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا آگے اٹھا کے چلنے والے تھے اور داماد رسول تو تھے. آل محمد جو ہے وہ اولاد علی ہے رضی اللہ عنہ اجمعین علیہ السلام. اس سے یہ تلخ حقیقت بھی کھل کے سامنے آئی کہ صلح حسن 41 ہجری سے لے کر مسلسل 60 سال تک 99 ہجری میں جب سیدنا عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے اس وقت یہ بدعت ختم ہوئی کہ ممبروں پر سب و شتم ہوتا تھا مولا علی پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. آخری مثال، چوتھی مثال غدیر خم کی حدیث. وہ بھی آپ نے صرف تھوڑی سی سنی ہے نا، اس میں بھی یہ آل امیہ کی کارستانیاں موجود ہیں. چوتھی مثال ہے غدیر خم کی. صحیح مسلم میں 4 طرق ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے 6228 تک. یہ مسلم شریف میں جے پی جی ہم اٹیچ کر دیں گے. 2 طریق میں ایڈریس کروں گا 6225 اور 6228. مشہور حدیث ہم نے اپنا منج پہ بھی لکھی ہے. نبی اسلام نے مکے سے مدینے آتے ہوئے حجۃ الوداع کے موقع پر 18 ذوالحجہ کو خم نامی گاؤں میں پانی کے لیے پڑاؤ کیا اور اپنی وفات سے 2.5 مہینے پہلے خطبہ دیا. اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. یہ جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. پکڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو میں پکڑ کے ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھ رہا ہوں اور پھر جعلی مدد بھی کہہ رہا ہوں. نہ، مولا علی کا شیعہ وہ ہوگا جو اللہ کو پکارے گا. مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے. مولا علی کا شیعہ بھی وہ ہوگا جو اللہ کو پکارے، پولیٹیکل ٹرم میں شیعہ. اور پھر زید بن ارقم کہتے ہیں کہ نبی الاسلام ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. یہ وہی زید بن ارقم ہے جو کہتے ہیں کہ پہلا شخص جو مسلمان ہوا وہ علی بن ابی طالب ہے. پھر فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ یہ بات کی نا جب، تو وہ جو تابعین اتنے شوق سے حدیث سننے آئے ہوئے تھے، آئے تو بڑے شوق نہ سننے کہ یہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ دور تھا آل امیہ کا. پہلے تو آ کے وہ بڑی تمہید بناتے ہیں کہ جی زید آپ تو پرانے صحابہ میں سے ہیں، آپ تو بڑے الفاظ ہیں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ نے تو حضور کی بڑی مجالس اٹینڈ کی ہوئی ہیں، بڑی نمازیں حضور کے پیچھے پڑھی ہوئی ہیں، ہمیں کچھ باتیں بتائیں نا جو آپ نے خود سنی ہو. تو ان کا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے بس تھوڑی باتیں یاد ہیں، اگر میں زیادہ نہ بتا سکوں میری معذرت قبول کرو، میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن ایک بات مجھے یاد ہے غدیر خم کی حدیث. تو پھر وہ حدیث یہ بیان کرتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ 3 دفعہ میں اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. تو ایک تابعی ہے حسین، یہ سین والا حسین نہیں ہے، سواد والا. وہ کہتا ہے ومن اہل بیتی یا زید الیس نساؤہ من اہل بیتی. کولو ہی سوال کولو ہی جواب، بڑے ترکھی اللہ کے بندے ہو. ایک ایسا زید کو لیا ہے. وہ کہتے ہیں زید یہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں، ومن اہل بیتی، یہ حضور کے اہل بیت کون ہے؟
अलैसा निसाउ मिन अहल बैत, क्या हुजूर की बीवियां अहले बैत नहीं है? अभी तो ज़ैद ने बताया ही नहीं अहले बैत कौन है, ओनू फौरन फिक्र पै गई अपनी सुन्नियत दी कि आप ये बार बार कह रहे हैं अहले बैत के मामले में अल्लाह का खौफ दिलाता हूं, ये अहले बैत कौन है? क्या हुजूर की बीवियां अहले बैत नहीं है? तुसी शिया तो नहीं हो गए किधरे? ये वो कह रहा था असल में आज के दौर में। और ताबी, ये तमीज है बात करने की सहाबी के साथ? आप इल्म हासिल करने के, आप तो वैसे अपने मौलवियों का बड़ा अदब सिखाते हैं। ये देखें ना कैसा ज़हर आले उमैया ने घोरा है कि एक सहाबी से सवाल करके कोलू जवाब ही दे रहे हैं। उसने कभी कहा है कि मैं हुजूर की बीवियों को अहले बैत नहीं मानता हूं, कोलू ही रिजल्ट काट लिया। ज़ैद अहले बैत कौन है? क्या हुजूर की बीवियां अहले बैत नहीं है? इसके पीछे जो जहर घुला हुआ है ना, वो फिर इंजीनियर साहब ने एक्सप्लोर किया ना, इंजीनियरिंग करके। आगे सुनो फिर, ज़ैद इब्न अरकम क्या कहते हैं? क़ाला निसाउहु मिन अहली बैती, उन्होंने कहा हुजूर की बीवियां अहले बैत हैं, वलाकिन लेकिन 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 अहलु बैतिही मन हुरिमत सदक़ता बादहु, अहले बैत असल में वो हैं जिन पर सदका हराम है हुजूर की वफात के बाद। क़ाला वमन हुम, तो उन्होंने कहा ये कौन से फिर अहले बैत हैं? क़ाला हुम आलु अली व आलु अकील व आलु जाफर व आलु अब्बास, क़ाला कुल्लु हाउलाई हुरिमत सदक़ता, ये वो सारे हैं जिन पे सदका हराम है। चार कौन? हजरत अली की औलाद, अकील की औलाद, अब्बास की औलाद और जाफर की औलाद। सर ये तो बड़ा कम कड़वा था तरीक था। जो आखिरी तरीक है ना 6228, उसमें जरा सुने। वह तो फकुलना मन अहलु बैती, हमने कहा कि अहले बैत कौन है? निसाउ, क्या हुजूर की बीवियों को ही कह रहे हो ना, कि शिया तो नहीं हो गए ज़ैद साहब? कोलू ही सवाल कोलू ही जवाब। क़ाल अल्लाह, उन्होंने कहा हुजूर की बीवियां अहले बैत नहीं है। ओ ये तो ईरान के रियाल तो नहीं आते थे कहीं ज़ैद इब्न अरकम को, नाऊज़ु बिल्लाह, ला कह दिया। उन्होंने कहा भाई वो जिन्होंने मुंडे वड्डे गए ने, हसन हुसैन कत्ल हुए हैं ना सर, उन्हीं के बारे में अल्लाह का खौफ दिला रहे थे ना। मेरा तो क्लिप आ चुका है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का कातिल कौन, लाखों लोगों ने देख लिया, सारे जेपीजी लगे हुए हैं ओरिजिनल हदीस की किताबों के। यहां पे ज़ैद इब्न अरकम कहते हैं ला वैमुल्लाह इन्नल मरअता तकूनु मअर रजुल, अभी बड़ी सख्त बातें आ रही हैं। वो कहते हैं अल्लाह की कसम हुजूर की बीवियां अहले बैत नहीं है यहां पर मुराद। वैसे अहले बैत हैं सूरत अज़ाब आयत नंबर 33, लेकिन वो अहले बैत जिनके बारे में हुजूर कह रहे थे मेरे बाद इनके साथ उसने सलूक करना, उसमें अव्वल ये लोग नहीं है। फिर आगे कितने सख्त अल्फाज हैं, वो कहते हैं अल्लाह की कसम इन्नल मरअता तकूनु मअर रजुल अस्र मिन अद-दहर, वो कहते हैं कि औरत की क्या हालत होती है, वो तो एक मर्द के साथ कुछ ज़माना गुजारती है, उसके बाद क्या होता है, सुम्मा युतल्लिकुहा, उसके बाद वो मर्द उसको तलाक दे देता है, फतरजिउ इला अबीहा, फिर वो अपने बाप के घर वापस चली जाती है, व कौमिहा, और अपनी कौम में। वो कहते हैं औरत तो कैसे अहले बैत हो सकती है? एक मर्द ने औरत को रखा, फिर तलाक दे दी, वो अपने बाप के पास वापस चली जाती है, तो औरत अहले बैत हो ही नहीं सकती कभी बीवी। अहलु बैतिही अस्लुहु, असल में अहले बैत कौन है? व अस्बतुहुल लदीना हुरिमुस सदक़ा बादहु, असल में अहले बैत वो हैं जो हुजूर के खूनी रिश्ते के लोग हैं, जिनके ऊपर हराम है सदका, और वो हैं आले अली, आले अकील, आले अब्बास और आले जाफर। क्योंकि खूनी और दूध का रिश्ता तो आप खत्म नहीं कर सकते, बीवी से तो जब चाहे तोड़ सकते हैं। हालांकि हुजूर ने किसी बीवी को तलाक नहीं दी, लेकिन ज़ैद इब्न अरकम मेरा ख्याल है वो सही मुस्लिम इल्मी किताबी थे। अगर वो वाबी होते या बाबी होते तो कोई और बात करते। ये जनाब चौथी मिसाल थी कड़वी। आखिर में मैं 2 लेक्चर्स अपने कोट करूंगा। मसला नंबर 101 है खिलाफत व मलूकियत, सही मसला खुरूज और फिक्र हुसैन हक परस्ती की अलामत है, जिसमें मैंने अहले तशय्यो का मुकदमा अहले सुन्नत की अदालत में पेश किया। और दूसरा लेक्चर है मसला नंबर 162A, मौला अली अलैहिस्सलाम के 5 खुतबात नहजुल बलागा से उनकी रोशनी में खिलाफत राशिदा के 30 साल, जिसमें मैंने मौला अली के 5 खुतबात पेश किए, सुन्नियत का मुकदमा अहले तशय्यो की अदालत में पेश किया। ये 2 लेक्चर जरूर सुने। और सर हमारा एक रिसर्च पेपर भी तो है ना, ठीक हो गया ना जी। ये मेरे भाइयों मेरा रिसर्च पेपर है वाक़या करबला का हकीकी पस मंजर, 72 सहीहुल इस्नाद हदीस की रोशनी में अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की किताबों बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, अक्सर हदीस बुखारी और मुस्लिम से हैं। 200 रवायतें मैंने जमा की हैं, उर्दू में भी, अरबी में भी, पहले अरबी में लिखा है, फिर उर्दू, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी, फारसी और बंगाली में भी काम हो रहा है। PDF तो अवेलेबल है फ्री हमारी वेबसाइट ahlesunnatpark.com पे। 72 का टाइटल मैंने शोहदाए करबला की निस्बत से लिखा, वरना हदीसें इसमें कितनी हैं? 200। मसलन 33 नंबर पे गदीर खून की हदीस के 8 तुर्क मैंने जमा किए, तो इसमें 200 रवायतें हैं। ये मेरे भाइयों जब आप रिसर्च पेपर पढ़ेंगे ना, मुफ्त डाउनलोड करें ahlesunnatpark.com में, बुक्स एंड रिसर्च पेपर्स में जाएं, और इसको पढ़ने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि हकायक क्या है, खुलफाए राशिदीन कौन है वो पता चलेगा, शहादत उस्मान के जाली असबाब नहीं असली असबाब, आले उमैया खुद, और ये एक अब्दुल्लाह इब्न सबा ने मत मार दी थी, मैंने बुखारी मुस्लिम से बताया असल असबाब क्या थे, जंग जमल सिफीन नहरवान पे मौला अली की हकानियत, और सुलह हसन और उसकी शरायत, हजरत मुआविया के दौरे मलूकियत, यजीद की वली अहदी, और उसके बाद सैयदना हुसैन की शहादत, की सब कुछ कवर है कमेंट्स के साथ, नहीं सिर्फ हदीसें हैं। झूठी तारीख आले उमैया और आले अब्बास की हुक्मरानों की लिखवाई भी नहीं है, ठीक है जी। ये सहीहुल इस्नाद हदीस है अल्हम्दुलिल्लाह, और दौरे हाज़िर के बड़े बड़े मुहद्दिसीन की तहकीम लगी हुई है, शेख ज़ुबैर ज़ई, शेख अल्बानी, शेख आरनौत, शेख सुलैम असद, गुलाम मुस्तफा ज़हीर और बाकी मुहद्दिसीन की तहकीम है। आप इसको फ्री डाक भी अपने घर मंगवा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी तो आजकल एवरेज माशाल्लाह 70 के करीब डाक रोजाना की जा रही है, फ्री, एक कॉपी हम फ्री देते हैं। ज्यादा मंगवानी हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे आप राब्ता कर सकते हैं, फिर हम बाकी एकेडमी खर्चे में अपने पैसे डाल लेते हैं उस हवाले से। ये आप डाक में ये और बाकी रिसर्च पेपर मंगवाने के लिए हमारे उस्मान भाई से राब्ता करें, उनका नंबर है 0321 5900 162, ठीक है। बाहर से करेंगे तो +92 321 5900 162।
032159000162. لیکن کال کی ٹائمنگ ہے صبح 9 سے لے کر 12:30 تک. یہ آج کل کر لیں ذرا, پہلے آگی زور, اور شام کو عصر سے مغرب. اس کے علاوہ ان کو تنگ نہ کریں, ان کو ویسے موبائل بند بھی رکھتے ہیں یہ, تو اس کے علاوہ رابطہ نہ کریں. ان اوقات میں کریں. اپنا ٹیکسٹ بھیج دیں, انشاءاللہ آپ کے گھر ڈاک آ جائے گی. فون بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ٹیکسٹ بھیج دیں, اور ان کے ٹیکسٹ کا انتظار نہ کریں گے, اوکے کا میسج کریں گے. ان کے موبائل میں جب میسج آ گیا تو انشاءاللہ پوری ذمہ داری سے کریں گے. ہوتا یہ کہ ڈاک بھیجتے ہیں نا, تو کئی لوگوں نے پہلے ڈاک منگوانے کا ان کو ایکسپیرینس نہیں ہوتا, ان کے علاقے میں ڈاک آتی نہیں ہوتی, وہ صرف ڈاکخانے تک آتی ہے. تو آپ اپنے ڈاکخانے سے رابطہ کریں. جب بھی ایڈریس لکھیں, پورا نام, موبائل نمبر, ایڈریس اور پاس کسی فیمس جگہ کا لکھیں کہ اس کے قریب واقع ہے, تاکہ ڈاک پہنچے. ہم بڑی ذمہ داری سے بھیجتے ہیں, بعض کا 2 دفعہ بھی بھیجنی پڑتی ہے. عموماً 95% ڈاک صحیح پہنچ جاتی ہے, بعض کا لیٹ بھی ہو جاتی ہے, اور اس کی وجہ ہمارے ڈاک کا نظام ہے. بعض اوقات وہ حالانکہ ہم موبائل نمبر لکھتے ہیں کہ چلو یار آج کل تو موبائل اتنا سستا ہے, وہ ڈاکیا خود فون کر کے پوچھ لے کہ حضرت کہاں ہیں آپ, تو لیکن اتنی بھی زحمت گوارا نہیں لوگ کرتے. تو اس لیے جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں اور ان کے شہر میں واقفیت ہے, اور کوئی دکان شہر میں موجود ہے ان کے کسی دوست کی, تو بجائے اپنے گھر کا ایڈریس دینے کے نا وہ شہر ایریا کا ایڈریس دیا کریں. ہمیں بڑی تکلیف کاٹنی پڑ رہی ہے, اور یہاں پہ یعنی ہمارے 3-4 بھائی ہیں, ہمارے ابرار بھائی ہیں, ملک محمد علی بھائی ہیں, عثمان بھائی ہیں, یہ بڑی یعنی, اور ندیم ریاض بھائی ہیں, یہ بڑی یعنی تکلیف کاٹ رہے ہوتے ہیں. پورا دن بیٹھ کے بیچارے ڈاکیں لکھتے رہتے ہیں, پھر وہ ویریفائی کرتے ہیں, بعض کا نہیں مل رہی ہے. میں اتنی ساری باتیں کر رہا ہوں, مجھے پتا ہے یہ 5B کی وجہ سے وہ کتنے لوگ اس کے انتظار میں رہتے ہیں. تو اس لیے مہربانی کریں, باقی ریسرچ پیپرز بھی, اذکار کارڈ بھی فری آئیں گے, آپ رابطہ کر لیا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے, اور ہمیں معاف بھی کر دے, اور ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق کتاب فرما دے. ایک بار ذرا جھوم کے کہہ دینا, نام ہے وابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم, علمی کتابی. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.